بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج قرض کی وجہ سے پاکستانی قوم بہت زیادہ پریشان ہے، اور قرض کی وجہ سے، بلوں کی وجہ سے قوم خودکشیوں پر مجبور ہے۔ اور میں کل ہی سن رہا تھا تقریباً 47 لوگوں نے قرض کی وجہ سے، بلوں کی وجہ سے خودکشیاں کی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بیان کیا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں تو انشاءاللہ قرض کی تمام پریشانیاں، ٹینشنیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اور یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترمذی میں بیان کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3563۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر قرض ہے تو مجھے کوئی وظیفہ بتلائیں، کوئی عمل بتلائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر بھی تھے، اور سیدنا حسن و حسین کریمین کے والد محترم بھی تھے۔ تو آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتلائیں کہ اللہ مجھے قرض سے نجات دے دے۔ قرض بڑی بری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا بتلا دی۔ آپ نے فرمایا، علی اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھو۔ اگر جبل سیر، بہت بڑا پہاڑ ہے مدینے میں، آپ نے فرمایا اگر اس کے برابر بھی تمہارے اوپر قرض ہوا تو اللہ رب العزت تمہیں قرض سے نجات عطا کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوٹی سی دعا بتلائی، چھوٹا سا وظیفہ بتلایا، اللہم اکفینی بحلالک، اللہ رب العزت مجھے حلال کے ساتھ کفایت کر دے، ان حرامک، حرام سے مجھے محفوظ فرما لے، واغننی بفضلک عمن سواک، اور اللہ اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے، اور اللہ رب العزت جتنے بھی تیرے غیر ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل کے ساتھ مجھے سب سے غنی کر دے۔ تو اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ رزق بھی عطا کرے گا، قرض بھی دور فرما دے گا، اور اللہ رب العزت غیروں کی محتاجگی سے بھی محفوظ فرما دے گا۔ قرض کے لیے دوسرا نسخہ اور نبوی وظیفہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ نسخہ بیان کیا۔ اور یہ حدیث صحیح سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، کتاب الدعا میں حدیث نمبر 3831۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسکیدیں اٹھا اٹھا کر میری گردن پر بھی نشان پڑ چکے ہیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چکی چلا چلا کر ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، غلام کا، خادم کا، نوکر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے، جا کر اپنا مطالبہ رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ صفہ کو بڑی ضرورت ہے، اور میں تم پر اصحاب صفہ کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا، فاطمہ بیٹا، میں تمہیں خادم یا غلام دوں یا غلام سے بہتر کوئی چیز تمہیں عطا کر دوں؟ تو کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غلام سے بہتر چیز دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلا دی، اور بڑی قیمتی دعا ہے، اور جو انسان قرض کی وجہ سے دب چکے ہیں، خودکشیوں پر مجبور ہیں، تنگ آ چکے ہیں، زندگی ان کے لیے اجیرن بن چکی ہے، وہ اس دعا کو پڑھے، انشاءاللہ اللہ رب العزت قرض سے نجات عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ
اس دعا کو پڑھا کرو۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء منزل التوراۃ والانجیل والقرآن العظیم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ اور اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اللہ کی حمدیں اور ثنائیں بیان کی ہیں۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اللہ تو آسمانوں کا رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے، ہمارا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ اے تورات کو نازل کرنے والے، انجیل کو نازل کرنے والے، قرآن کو نازل کرنے والے، اللہ تو ہی سب سے پہلے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، اللہ تو بعد میں ہے، تیرے بعد بھی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ رب العزت تو باطن ہے، تجھ سے کوئی بھی چھپ نہیں سکتا۔ یہ ساری اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ آخر میں دعا کے صرف 2 جملے ہیں، اقض عنا الدین، اللہ ہمارا قرض اتار دے، واغننا من الفقر، اور ہمیں فقیری سے غنا عطا کر دے۔ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا، جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو قرض سے نجات عطا کر دی۔ اگر ہم بھی اس دعا کو پڑھیں گے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ والی یہ دعا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرض سے نجات عطا کرے گا۔ میری تمام بہنیں، بیٹیاں، ان سے التماس ہے کہ یہ وظیفہ فاطمہ اس کو یاد کریں، انشاءاللہ ہر طرح کے قرض سے اللہ نجات دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔